حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ انہ کان صدیقا نبیّا۔ اب یہ ایک نئی ترکیب ہے کہ جو پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے، اور میں نے اسی لیے آج جو ہے کئی آیات تلاوت کی ہیں اگلے رکوع کی، کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ دو کے بارے میں آ رہا ہے رسول نبیّا۔ حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول نبیّا، انہ کان رسول نبیّا، اور دو ہی کے بارے میں آیا انہ کان صدیقا نبیّا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ الفاظ مختلف ہیں، ترکیب مختلف ہے، تو یقیناً ان کا مفہوم جدا ہے۔ اگرچہ بہت ہی میرے علم کی حد تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کی ہے، بلکہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو مفسر قرآن بھی ہیں، ان سے جب میں نے تذکرہ کیا تو ان کا کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ یعنی یہ کہ وہ تفسیر بھی لکھ چکے تھے لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب گزر جاتا ہے تیزی کے ساتھ، اگر کسی چیز کی توجہ نہیں ہوتی، کیا واقعی ایسا ہے کہ دو کے بارے میں ہے رسول النبی اور دو کے بارے میں ہے صدیق النبی؟ تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اس میں پھر کیا فرق ہے؟ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو جس حد تک کہ مجھ پر وہ بات اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمائی ہے وہ آپ پر بھی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، ایک تو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا ہمیں دکھا اور ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اس کی وضاحت سورہ نساء میں آئی، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ منعم علیہم جو ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، یہ جو جماعت ہے منعم علیہم کی، اس کے 4 درجات ہیں۔ اوپر سے چلیں گے تو انبیاء سب سے اوپر ہیں، پھر نیچے ان کے درجہ ہے صدیقین کا، پھر ان سے نیچے شہداء کا، اور پھر بیس لائن سمجھیے کہ وہ صالحین مومنین جو نیک دل مسلمان ہیں، مخلص ہیں، صادق القول ہیں، صادق الایمان ہیں، یہ گویا کہ بیس لائن ہے۔ نیچے سے چلیں گے تو اس بیس لائن سے اگر کوئی شخص ترقی کرے گا تو پھر درجہ اس کے لیے کیا ہے؟ شہادت کا ہے، اس کے اوپر ایک درجہ صدیقیت کا ہے، اور یہ آخری درجہ ہے، اس لیے کہ اس سے آگے نبوت کا جو درجہ ہے وہ اکتسابی نہیں ہے، وہ تو وہبی ہے، اور وہ دروازہ بھی اب بند ہو چکا، وہ ہمیشہ کے لیے وہ آؤٹ آف باؤنڈز ہے اب نوع انسانی کے لیے، وہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ یہ صدیقین اور شہداء کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، اس کو اب سمجھ لینا چاہیے، اور اس کو جدید سائیکالوجی کی 2 اصطلاحات کے حوالے سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر انسانوں کو 2 مختلف مزاجوں پر بنایا ہے، ایکسٹروورٹس، انٹروورٹس۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا سے انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، کچھ کھیل کود میں، سیر میں، باغ، یہ وہ، باہر کی دنیا سے ملنا جلنا، لوگوں سے ملیں گے، وہ پبلک میں ہوں گے، مجلس میں ہوں گے تو زیادہ چہکیں گے، زیادہ خوش ہوں گے۔ کچھ لوگ برعکس مزاج کے ہوتے ہیں، وہ دروبین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انٹروورٹس۔ وہ اپنے خیالات ہی میں مگن رہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے، تنہائی میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ تو یہ ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس 2 مزاج ہیں بنیادی طور پر، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں مختلف مزاج جو ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے تیسری ایک کیفیت کہ جس میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ ہو، ایمبیورٹ۔ یہ بہت شاذ ہوتا ہے، بہت شاذ ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو واقعتاً اس میں توازن قائم کر سکیں، یا ادھر کا رجحان ہوگا یا ادھر کا رجحان ہوگا۔ تو جو یہ انٹروورٹس ہوتے ہیں، جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ فطرت کی جو اصل حقائق ہیں وہ کچھ زیادہ محفوظ رہتے ہیں ان کے غور و فکر کی وجہ سے۔ پھر وہ کائنات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، تو اس کائنات کی تمام آیات الہیہ بھی گویا کہ ان سے ہم کلام ہوتی ہے، اشارے کرتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک گویا کہ وہ حقائق از خود روشن ہو چکے ہوتے ہیں ان تک، کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے، کیسے کریں یہ پتہ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب وہ راستہ مانگتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا۔ یہ صدیقین ہوتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے لپک کر قبول کرتے ہیں کہ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے، جیسے کوئی شخص وضو کر کے بیٹھا ہوا بس اذان کی آواز آئے اور میں چلوں، اتنا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے، ایک لحظے کا توقف نہیں کیا، گویا کہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی حقائق کی طرف، وہ دنیا میں مگن ہیں،
کھیل کود میں ہیں، شکار میں ہیں، کشتیوں میں ہیں، ہنسی مذاق میں ہیں، گفتگوؤں میں لگے ہوئے ہیں، تو انہیں کچھ زیادہ غور و فکر کی ان کے اندر جو ہے طبیعت کے اندر اعلان نہیں ہوتا اس کا، لہذا انہیں دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت کو سمجھنے میں، اس کی طرف متوجہ ہونے میں۔ لیکن یہ ہے کہ جب ان کا توجہ ہو جاتی ہوتی بھی عام طور پہ جذباتی انداز میں ہوتی ہے، لیکن جب ان کی توجہ ہو جائے جذباتی انداز میں، تو پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوتے ہیں ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں، لہذا وہ اپنی فعالیت کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں، بظاہر وہ صدیقین سے آگے نکل جائیں گے فعالیت کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ فعال زیادہ ہے۔ اب اس کی مثال حضرت عمر ہے، حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ 6 سال لگ گئے۔ حضرت عمر کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کوئی گھرانہ مختلف تھا، وہ بنو عدی میں سے تھے، حضور بنو ہاشم میں سے تھے، لیکن حضرت حمزہ کو کیوں دیر لگ گئی؟ 6 سال سگے چچا ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں، نہایت محبت کرنے والے حضور سے، اور اسی کیفیت کے اندر وہ ایمان لائے کہ ایک روز آئے باہر سے، شکار کھیل کر آ رہے تھے، کئی دن باہر رہے تھے، واپس آئے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے، لونڈی نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی گستاخی کی ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ، اور بس یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو کر گئے ہیں، کمان جا کے ماری ابو جہل کے سر میں کہ تم نے یہ کیا ہے، اور اسی وقت کا اچھا میں اس پر ایمان لایا، آؤ کرو مقابلہ تم، یہ ان کے ایمان کا معاملہ۔ تو یہ حمزہ ہے، اس طرح حضرت عمر ہے، چلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن اپنی بہن کے اندر جو دیکھی، اس کے اندر یہ کہاں سے اتنی استقامت آ گئی کہ بھائی جان چاہے آپ ہمیں قتل کر دیں، جان سے مار دیں، لیکن اب یہ جو دین ہم نے قبول کیا اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بہنوئی کو تو مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا سعید ابن زید کو، بہن کو بھی مارا ہے، لیکن پھر اچانک بدل گئے۔ پھر وہی عمر جو ہے جو تلوار ننگی لے کے چلا تھا قتل کرنے کے ارادے سے، گردن میں تلوار حمائل کیے ہوئے، جیسے غلام ہوتے ہیں، ان کے ہاں غلاموں کا رواج یہ تھا، ان کی تلواریں گردنوں میں حمائل ہوتی تھی، وہ آ رہا ہے وہ ایمان لا رہا ہے۔ تو یہ ہے شہداء، صدیقین اور شہداء۔ تو اب مزاج جو ہے انبیاء میں بھی آپ کو ملے گا، کچھ لوگوں کا مزاج شہداء سے مناسبت رکھتا ہے۔ حضرت اسماعیل کا آپ نے سنا ہوگا، یہ واقعات قصوں میں آتے ہیں، وہ شکار جیسے کہ حضرت حمزہ کی کیفیت ہے، وہ نکل جاتے تھے، حضرت ابراہیم 2 مرتبہ گئے ہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ اپنے شکار پر نکلے ہوئے تھے۔ اس طرح کا معاملہ حضرت اسماعیل کا تھا۔ حضرت موسیٰ بھی جلالی مزاج کے آدمی تھے، ایک آدمی کو مکہ مارا ہے اور اس کی جان نکال دی ہے۔ حضرت ابراہیم وہ دوسری قسم، وہ صدیق النبی، ان کے مزاج جو ہے وہ اس نوعیت کا، صدیقیت کے ساتھ مناسبت رکھنے والا۔ تو نبوت تو ان کو بھی ملی، نبوت ان کو بھی ملی، لیکن مزاجی فرق کی وجہ سے ایک صدیق نبی ہے اور ایک رسول نبی ہے، اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو لفظ مناسبت رکھتا ہے وہ شہادت ہے۔ تمام رسول شاہد بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ جو کار رسالت ہے، تبلیغ اور اتمام حجت، اس کے اندر تو عمل کا پہلو زیادہ ہے، اور اس میں پھر شہداء زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ تو رسولوں کے لیے تو ہے ہی یہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور جیسے کہ ہم نے پڑھا وکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، تو رسولوں کے ساتھ مناسبت لفظ کی جو ہے وہ شہادت کی ہے۔ تو گویا کہ شہداء کا مزاج رکھنے والے جو نبی ملے وہ رسول النبی ہیں، اور صدیقیت کا مزاج رکھنے والے جن کو نبوت مل گئی وہ صدیق نبی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، وہ تو ہم پڑھ چکے تھے۔ اب اگر کوئی بندہ مومن جو ایمان کا دعوے دار ہے، وہ اپنے باطن میں جھانکتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ خانہ قلب میں تو ویرانی ہے، دل میں تو ایمان کا نور یا ایمان کی روشنی یا ایمان کی حرارت موجود نہیں ہے، تو مایوس نہ ہو۔ جان لو جیسے تم دیکھتے ہو زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، پھر بارش برستی ہے تو زندہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی مردہ زمین کو بھی اثر نو حیات تازہ سے سرفراز کر سکتا ہے۔ البتہ ایک کام تمہیں کرنا ہوگا، انسان کی معنوی شخصیت کے ارتقاء میں ایک ہماری ظاہری شخصیت ہے، یہ ہاتھ پاؤں جو مجھے میرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کے مجھے نظر آ رہے ہیں، ایک میرے اور آپ کے اندر چھپی ہوئی معنوی شخصیت ہے، باطنی شخصیت۔ تو انسان کی معنوی شخصیت کے ارتقاء کو روکنے والی شے، جس کو میں نے مثال دی تھی، اس کے لیے بریک لگا ہوا ہو جیسے گاڑی کو، اب آپ نے انجن سٹارٹ کر لیا ہے، پھر آپ ایکسلریٹر دبا رہے ہیں، گاڑی نہیں چل رہی، بریک لگی ہوئی، تو بریک نہیں کھولیں گے تو گاڑی نہیں چلے گی۔ اسی طرح معنوی شخصیت میں بریک ہوتا ہے حب دنیا، جس کا سب سے بڑا مظہر ہے حب مال۔ اس بریک کو کھولو، مال کی محبت کھرچ کھرچ کر دل سے نکالو،
اس کے بعد گاڑی تمہاری چلے گی، فراٹے بھرے گی۔ البتہ یہ ہے کہ یہ دو مختلف راستوں پہ چلے گی، یا اس پہ یا اس پہ۔ اگر تمہارا مزاج انٹروورٹس میں سے تھا، تم بہت ہی سنجیدگی سے غور و فکر کرنے والے انسان تھے، دروں بین تھے، اپنے اندر جھانکنے والے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اقبال نے اس کو اس طور سے ادا کیا ہے۔ اور اگر تمہارے اندر اخلاقی حس جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی کا امتیاز تمہارے اندر رکھا، وہ کچھ بیدار ہے، انسانی ہمدردی کا کوئی مادہ موجود ہے، تو تم صدیقیت کے مقام تک جا سکتے ہو، جو مقام نبوت سے بہت قریب ہے۔ نبوت آؤٹ آف باؤنڈس ہے، پہلے بھی اکتسابی نہیں تھی، کوئی اپنی محنت سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا تھا، مشقت سے، ریاضت سے، عبادت سے نہیں، وہ وہبی چیز تھی، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی تھی، اور اب حضور کے بعد اس کا دروازہ بند۔ تو تم صدیقیت کے مقام پر پہنچ سکتے ہو، جو مقام نبوت سے بہت قریب ہے۔ اگر تمہارا مزاج تھا ایکسٹروورٹس، کھیلنے کودنے والا، بھاگنے دوڑنے والا، خام خواہ کو لڑائیاں بھی مول لینے والا، جاتے ہوئے کہ کسی کو دھکا مارنے والا، پھر دل بھی ایسا لا ابالی سا، کوئی پرواہ نہیں، کوئی دکھ میں ہے تو ہوا کرے، کوئی تکلیف میں ہے تو ہوا کرے، مجھے کیا۔ اور یہ کہ وہ انسان کی جو حس بھی جو ہے وہ اندر سے محسوس ہو کہ وہ کچھ ختم ہوئی بھی ہے۔ لیکن اب اگر مال کی محبت کی بریک کھل جائے گی تو دوڑو گے، اور دوڑو گے شہداء کے مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ اب صدیق وہ ہے کہ جو قبول ایمان میں سبقت کرتا ہے، فوراً آگے آتا ہے، دیر نہیں لگاتا۔ یہ جو دوسرے ہیں شہداء، ان کو اس میں تو دیر لگ جاتی ہے، اس لیے کہ طبیعت میں وہ مزاج نہیں، غور و فکر کا، سوچ بچار کا مادہ ہی نہیں، اخلاقی حس مردہ ہوئی ہوئی ہے۔ کہیں جذباتی طور پر ایموشنلی یہ غلاف پھٹتا ہے، تو پھر جب یہ پڑھتے ہیں عملی اعتبار سے صدیقین سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک ہے غور و فکر کرنے والا مزاج، درومی، اس کی جو ہے وہ قواعد عملیہ اتنی نہیں ہوتی، بھاگ دوڑ، یہ وہ لڑائی بھڑائی، لیکن جس کا مزاج ہی وہ تھا، اس کے اندر یہ کہ وہ عمل کے میدان میں پھر صدیقین سے آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مقام شہادت مقام صدیقیت سے برتر ہے، نہیں، معاذ اللہ۔ حضرت ابوبکر نہایت نحیف جسم کے مالک اور بڑے رقیق القلب انسان، لیکن ان کے اندر جو کوہ ہمالیہ موجود تھا، ان کی قوت ارادی، وہ مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں ظاہر ہو گئی۔ حضرت عمر بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ کمپرومائز کر دیجئے، ان سے تیسرا محاذ نہ کھولیے، اور حضرت ابوبکر نے ڈانٹ دیا، عمر تم دور جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، اب آ کر اتنے نرم ہو گئے، مجھے یہ مشورہ دے رہے ایبدل الدین وانا حی، میرے جیتے جی دین کے اندر ترمیم ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں۔ اب یہ عظیمت کا پہاڑ ابوبکر میں تھا، لیکن اس کے اوپر وہ رقت قلبی، وہ جو ذاتی نیکی، وہ انسانی ہمدردی، یہ چیزیں جو ہے ان کا خلاف زیادہ تھا۔ جبکہ حضرت عمر، حضرت حمزہ وہ ایمان لائے، صدیقین تو بہت سے موجود تھے پہلے جو ایمان لا چکے تھے، عشرہ مبشرہ کے اکثر لوگ جو ہیں وہ صدیقین میں سے، لیکن یہ کہ وہ جرأت اور ہمت ابھی مسلمانوں میں نہیں تھی کہ وہ کھل کر آئیں اور بیت اللہ میں آ کر، حرم میں آ کر نماز پڑھیں۔ یہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے، لیکن رتبہ یقیناً شہداء کا کمتر رہے گا صدیقین سے۔ آخری بات میں کہہ رہا تھا، مجھے توجہ منعطف کرائی گئی کہ وہ بات رہ گئی۔ میں نے کہا تھا ایمبیورٹ لوگ یہ بہت شاذ، بہت شاذ، بہت شاذ، جن میں یہ دونوں چیزیں، قواعد فکری، قواعد ذہنی، اور انسان کے اندر کی حس نیکی کی اور بدی کی فرق کی، یہ بھی موجود، اور بھاگ دوڑ، سعی، جہد، جد و جہد، یہ بھی موجود، اور یہ انتہائی متوازن ہوں، جس کی صرف ایک مثال ہے پوری تاریخ انسانی میں، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں وہی الفاظ کہہ رہا ہوں جو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کہے ہیں کہ تاریخ انسانی میں ایک ہی شخص ہے پورا کہ جو سیکولر اور مذہبی دونوں لیولز پر انتہائی کامیاب ہے، supremely successful at both the secular and religious levels۔ ایک ہی آدمی ہے،
اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ کامل ایمبیورٹ صرف ایک ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی انبیاء میں بھی کوئی صدیق النبیہ ہے، کوئی رسول النبیہ ہے، یہ میرا ایک مضمون ہے۔ ایمبیورٹس البتہ اچھا ایک معنی میں جدید سائیکالوجی میں ایمبیورٹ جو ہے اس کے اندر اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ جو توازن ہے یہ ذرا سا اگر کہیں ڈسٹرب ہو جائے تو انسان ذہنی مریض ہو جاتا ہے۔ اس توازن کا برقرار رکھنا آسان نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا ایک انسان، اب اگر کسی دوسرے انسان کے اندر یہ شخصیت ہے کہ دونوں پہلو موجود ہیں تو اسے برقرار رکھنا بہت مشکل ہے۔ صحابہ کرام میں صرف ایک حضور کے صحابی ہیں جو ایمبیورٹ، اور وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی۔ آپ کو معلوم ہے ایک طرف علم میں بہت بلند، فکر میں بہت بلند، اقضاہم علی، صحیح فیصلوں تک پہنچنے کی صلاحیت سب سے بڑھ کر میرے صحابہ میں علی کے اندر ہے۔ فکری، نظری، عربی گرامر انہوں نے مرتب کی ہے، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے خطیب، ساتھ ہی میدان جنگ میں ان کے جوہر، ان کے تلوار جو بھی جوہر دکھاتی تھی وہ سب کو معلوم۔